شہنشاہ ارض و سما بلغ العلا بکمالہ وصف رخ والضحى کشف الدجى بجمالہ قرآن باخلاقش گواہ حسنت جمیع خصالہ صدقا یقینا راسخا صلوا علیہ وآلہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسون، ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تکریم و تعظیم گرامی قدر سامعین، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، خلاق عالم کا بے پناہ احسان ہے کہ اس رب لم یزل نے ہمیں آخری امت بنا کر اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر جس نعمت عظمیٰ سے ہمیں نوازا، ایمان کی صورت میں اس کا حق ساری زندگی ادا کرنا چاہے تو کر نہیں سکتے۔ 26 مئی ایک تاریخی دن ہے، اسی مناسبت سے چند معروضات ختم نبوت کے اوپر آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ خلاق عالم سے 10 بدعا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی تصریحات، احادیث نبویہ، اجماع امت سے یہ عقیدہ واضح ہے، مدلل بھی ہے، مکمل بھی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نیا نبی آئے گا اور نہ ہی کسی کو نبوت دی جائے گی۔ ہر کلمہ گو مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اور جو آپ کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے، کسی صورت میں بھی، کسی شکل میں بھی، کسی لحاظ سے بھی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مرتد ہے اور پکا کافر ہے۔ جبکہ ہمارے امام نے یہاں تک حساسیت کا اظہار فرمایا کہ کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی بندہ اس سے نبوت پر دلیل مانگے، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے، کیونکہ جب دلیل مانگی تو شک آ گیا، نبوت میں شک کرنا یہ بھی کفر ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ 26 مئی یوم نجات کے طور پر ہمارے ملک کے اندر بالخصوص اور عالم اسلام کے اندر بالعموم منایا جاتا ہے
26 مئی کا دن 1908 جو میرے نبی کے پیشن گوئی کا مصداق بنا کہ میرے بعد 30 دجال کذاب اور جھوٹے آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن یاد رہے انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جسے مرزا غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، لیٹرین کے اندر ڈبل وبائی ہیضہ اللہ تعالیٰ نے غلاظت کے ڈھیر کے اوپر اسے عبرت کا نشان بناتے ہوئے ذلت آمیز موت سے دوچار کیا۔ خس کم جہاں پاک، اپنے دھرتی کو اللہ نے اس ناپاک کے وجود سے پاک کر دیا، اور پھر اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں۔ بہت سارے اعتراضات، بہت سارے اشکالات، چند ایک آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، توجہ کے ساتھ سننا ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نہیں ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور کیا ہے؟ آخری نبی ہیں۔ بہت سارے احادیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا، اگر کوئی ہوتا، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور فرمایا میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، اس امت کے بعد کوئی اور امت بھی نہیں ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو مرزائی قادیانی ہمارے اوپر کرتے ہیں، ایک اشکال کرتے ہیں، اور ایک عام فہم رکھنے والا مسلمان، سادہ لو مسلمان، ان کے اس سنہری جال کے اندر ایسا پھنس جاتا ہے کہ پھر اس سے نکالنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں علماء کو۔ وہ کیا ہے کہ نبوت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے، نبوت رحمت الہی ہے، نعمت خداوندی ہے۔ تو بھائی اللہ کی نعمت کو جاری رہنا چاہیے یا بند ہونا چاہیے؟ بولے، ہم تو چاہتے ہیں نا اللہ کی نعمت جاری رہے، تو اللہ کی نعمت کو جاری رہنا چاہیے، نہ کہ بند ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں، نبوت ایک نعمت ہے، اس سے کسی زمانے کے مسلمانوں کو محروم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں؟ العیاذ باللہ، یہ ان کا اعتراض ہے۔ کیا ہے اعتراض؟ اس کے جواب سے پہلے 3 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ کوئی مرزائی مناظر آپ کو انشاءاللہ بفضلہ تعالی پھنسا نہیں سکتا۔ 3 باتیں بطور خاص کہ آپ نے ذہن میں رکھنی۔ نمبر 1، نبی کی ضرورت کیوں پیش آتی تھی؟ جب ایک نبی چلا جائے دنیا سے تو لوگوں کے اندر جو نبی کتاب چھوڑ کر جاتا تھا، تعلیمات چھوڑ کر جاتا تھا، جو توحید و سنت کا پیغام چھوڑ کر جاتا تھا، اس میں امت والے بعد والے نبی کے جانے کے بعد
اتنی زیادہ تحریف کرتے، ترمیم کرتے، اضافہ کرتے کہ بعد والے نبی کو آ کر حق اور سچ کو باطل اور جھوٹ سے واضح کرنا پڑتا تھا۔ کیا کرنا پڑتا تھا؟ تحریف کو، ترمیم کو، اضافے کو، ان چیزوں سے جو اصلی تعلیمات ہیں انہیں ممتاز کرنا ہوتا تھا۔ یہ نبی کا کام ہوتا تھا کہ وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرتا تھا، عقائد باطلہ کی تردید کرتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو اللہ نے پیغام اس نبی کے حوالے کیا ہوتا تھا وہ امت کے سامنے رکھتا تھا۔ چنانچہ آپ قرآن کھولیں، انبیاء کی دعوت کی باری جب آتی ہے تو ہر نبی نے سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دی؟ بولے، توحید کی دعوت دی۔ اس توحید کی تشریح نبی کو کیوں کرنا پڑی؟ جبکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جو اللہ کے نافرمان تھے وہ ختم ہوئے، فرما بردار رہ گئے، پھر انہی میں سے نافرمان پیدا ہوئے۔ بھائی جن فرما برداروں کو اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بچا لیا تھا، نبی کے ساتھ انہی کی اولاد آگے گمراہ ہوئی، انہی کی اولاد گمراہ ہوئی۔ چونکہ نبی نہیں آیا، وقفہ پڑ گیا، وقفے میں غلط چیزوں نے جنم لیا، اخلاق بھی بگڑے، اطوار بھی بگڑے، عادات بھی بگڑی، نظریات بھی بگڑے، عقائد بھی بگڑے، روح بھی خراب، جسمانی اور روحانی دونوں طرح کے مریض بن گئے۔ اب اللہ نے نبی کو بھیجا کہ ایسا مت کرو، اپنے باپ دادا ابراہیم کو دیکھو، اسماعیل کو دیکھو، یعقوب کو دیکھو، یوسف کو دیکھو، سلیمان اور داؤد کو دیکھو، انہوں نے تو کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ یہ بتانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اب جو تمہارے عقائد ہیں وہ انبیاء کے عقائد نہیں ہیں بلکہ تمہارے آباء و اجداد اور من گھڑت عقائد ہیں۔ اس لیے نبی کو بھیجا جاتا تھا۔ یہ ایک سبب ہوا نبوت کے سلسلے کو بولے جاری رکھنے کا۔ پہلا سبب سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تاکہ نبی جو ہے صحیح اور غلط میں، سچ اور جھوٹ میں، حق اور باطل میں، من گڑت اور من جانب اللہ کے اندر کیا کر سکے؟ فرق کر سکے، امتیاز کر سکے۔ اس لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ دوسری وجہ، آپ کے نبوت سے پہلے، یعنی ہمارے نبی کی نبوت سے پہلے، نبوت تکمیلی مراحل سے گزر رہی تھی۔ کن مراحل سے؟ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تکمیلی مراحل سے گزر رہی تھی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر ہر نبی اپنے بعد دوسرے نبی کی بشارت دیتا ہے۔ پہلے کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے، چونکہ ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مکمل ہے، اچھا آپ ایک مکان شروع کرتے ہیں، رہائش کب لی جاتے ہیں اس کوٹھی میں؟ جواب دیں۔ جب کام ٹھیکیدار آپ کے حوالے کیا کر دے؟ چابی حوالے کر دیں، آپ پیمنٹ کر دیں، کوئی کام باقی نہیں، بجلی کا ہو، عمارت کا ہو، ٹائل کا ہو، کچن کا ہو، چھت کا ہو، ہر لحاظ سے مکمل۔ اب آپ شفٹ ہوتے اپنے مکان میں، ایسا ہی ہے۔ اب نبوت تکمیلی مراحل سے گزر رہی تھی، اس لیے اللہ نبیوں کو بھیجتا رہا۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت محل کو تعمیر کیا گیا، انتہائی خوبصورت، جو دیکھتا محل کو کہتا ماشاءاللہ کیا محل کسی نے بنایا ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ نبی اپنی نبوت کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہے ہیں، لیکن ایک اینٹ
باقی تھی، فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں اور میرے ساتھ وہ محل کیا ہو گیا؟ مکمل ہو گیا۔ اب اینٹ لگانے کی گنجائش، جو لگائے گا نظر آئے گا یہ باروں کسے اضافہ کیتا ہے، ادھی جگہ اتنے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، اور میں اس محل کی آخری اینٹ ہوں۔ اس وجہ سے اللہ کو نبیوں کا سلسلہ جاری کرنا پڑا، باقی رکھنا پڑا۔ کتنی وجوہات ہو گئی؟ پہلی وجہ تاکہ نبی حق اور سچ میں فرق واضح کر سکے، جھوٹ کو الگ کر سکے، سچ کو الگ کر سکے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ آپ کی نبوت سے پہلے نبوت کا جو مرحلہ تھا تکمیلی مراحل سے گزر رہا تھا، ابھی مکمل ہوا بولے نہیں تھا۔ جیسے ایک بچہ تندرست، حسین و جمیل، خوبصورت پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ بچہ مکمل ہے لیکن وہ مراحل سے گزرتا ہے۔ ابھی وہ کوئی چیز پکڑ صرف دودھ پیتا ہے، بول بھی نہیں سکتا، پھر ایک وقت آتا ہے دانت آتے ہیں وہ چبانا شروع کرتا ہے، خوراک میں تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے، طبیعت کے اندر، جسم کے اندر تبدیلی آتی ہے، پھر وہ دوڑنے لگتا ہے، یہ اس کا بچپن ہے، پھر لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے تو مکمل لیکن مراحل سے کیا ہو رہا ہے؟ تکمیل کے مراحل سے گزر رہا ہے، روز بروز وہ میچور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل نبوت کا یہ سلسلہ تھا کہ تکمیلی مراحل سے گزر رہی تھی۔ اور تیسری وجہ کہ باقی جتنے انبیاء بھیجے گئے، کوئی نبی کسی قوم کے لیے، کس کے لیے؟ کوئی نبی کسی ملک کے لیے، کوئی نبی کسی بستی کے لیے، کوئی نبی کسی شہر کے لیے، بعض نبی محدود علاقے کے لیے، محدود زمانے کے لیے بھیجے گئے۔ کوئی بھی نبی عالمگیر نبی نہیں تھا، اس لیے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا پڑا، اس نعمت عظمیٰ کو بولے جاری رکھنا پڑا، تاکہ اس نعمت عظمیٰ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ بھائی جنہوں نے فائدہ اٹھایا کامیاب ہوئے، جنہوں نے ناشکری کی، نافرمانی کی، وہ کیا ہوئے؟ بولے ناکام ہوئے۔ کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ اس لیے انبیاء کا سلسلہ کیا کرنا پڑا؟ جاری رکھنا پڑا۔ اب یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ہمارے نبی کی نبوت کو اللہ نے آخری نبی کیوں بنایا؟ نبوت کا آخری جو سلسلہ تھا اسے ختم کیوں کیا؟ اب قرآن کی طرف ہم جاتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ حق اور باطل میں کیا کر سکے؟ فرق کر سکے، صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ چونکہ لوگ اس کے اندر کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ بولے یار کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو تمہارے اوپر کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کیا کر دیا؟ مکمل، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، کم ضمیر تم، تمہارے دین کو، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ سوال کیا تھا؟ اس نعمت عظمیٰ کو جاری رہنا چاہیے، بھائی سمجھے، اس نعمت عظمیٰ کو جاری رہنا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے مکمل کر لی علیکم تم پر اپنی نعمت کو، جو نبوت والی نعمت تھی، اپنے محبوب تک سلسلہ جاری رکھا، اب اپنے محبوب اور لاڈلے کو بیچ کر یہ سلسلہ
اس میں تحریف بولے نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ قرآن کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے اس ذکر سے مراد تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام علماء نے قرآن مراد لیا. کیا مراد لیا؟ قرآن مراد. اب اس کے اندر تحریف نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتی؟ تحریف نہیں ہو سکتی، ترمیم نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتا. جو کرے گا وہ سزا بھگتے گا. پھر اس کی کئی شکلیں کہ کس حد تک اور کیسا اضافہ کرتا ہے، بس الگ الگ حکم لگیں گے اس کے اوپر. تو اب اللہ ارشاد فرما رہے ہیں میں نے اسے کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. اب اعتراض تو باقی نہیں رہتا. جب اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے نعمت مکمل کر دیا، بھائی ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اپنے لیے یا اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا بھائی میں نے نعمت مکمل کر دی اور نبی کی صورت میں کر دی اور پھر رحمت للعالمین بنایا. کیا بنایا؟ رحمت للعالمین بنایا. دوسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ تکمیلی مراحل سے گزر رہی تھی، مکمل نہیں ہوئی تھی. مکمل نبوت پہلے کسی کے مکمل نہیں تھی تو قرآن نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا. دوسرا جو اعتراض ہوتا تھا یا نبوت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے جو دوسرا سبب تھا اس کا جواب بھی مل گیا. اب تیسرا سبب کیا تھا؟ تیسرا سبب کہ نبی کو بعض علاقوں کے لیے اللہ کیا فرماتا تھا؟ مبعوث فرماتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ إِلَّا بَشِيرًا وَنَذِيرًا. نبی جی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. لہٰذا جب اب سب کے لیے ہے، بولے پاکستان کے 4 صوبے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کا وزیر اعظم کون ہے؟ بولے شہباز شریف ہے. سب کا وزیر اعظم، بھائی نام سے ذرا سمجھ میں آئے گا. ٹھیک، پہلے نا سیاست چند لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے تھے. آج کل جس بیچارے نے کل اللہ نہیں ہونے ہوگی سیاست سے گلنا کرتا ہے. ماحول ایسا بن گیا، کیا بچہ کیا چھوٹا کیا بڑا، جسے پتہ نہیں ہے وہ بھی بس حصہ لے رہا ہے، اپنا حصہ ڈال رہا ہے. ملک ایک ہے تو وزیر اعظم بھی اگر کوئی دوسرا وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرے عوام تسلیم کرے گی، حکومت تسلیم کرے گی. ہاں صوبوں کے لحاظ سے دیکھتے وزیر اعلیٰ کتنے ہیں، ہر صوبے کا الگ وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وزیر اعظم ایک ہی ہے. منصب نبوت سب سے اعلیٰ منصب ہے. اس منصب پر آخری جس شخصیت کو اللہ نے رکھا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. اور ساتھ ہی اعلان فرما دیا نبی جی آپ کو بھیج کر میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کر لی. اور مختلف علاقوں میں بہت سارے انبیاء جو کام کرتے تھے وہ سارے انبیاء کے جتنے کام تھے، پیغام تھے، ذمہ داریاں تھی، وہ ایک آپ پر ڈال دی اور آپ کو قیامت تک کے لیے ہم نے نبی بنا دیا. لہٰذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ آخری نبی، آخری رسول. اور پھر آپ پر جو کتاب نازل فرمائی، ہاں میرے آقا نے فرمایا میں آخری نبی ہوں لیکن میرے خلفاء ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بولیں خلفاء ہوں گے. جیسے وزیر اعظم ایک، آگے وزیر اعلیٰ کتنے؟ ہر صوبے کا الگ الگ وزیر اعلیٰ. فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے نائب ہوں گے. اور پھر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء نبی کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، جان نشین ہیں، نائب ہیں. وہ ہر زمانے کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے دین کے مسائل کے اندر اجتہاد کر کے لوگوں کے لیے جو ان کے نئے پیش
اس لیے اللہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا فرماتا ہے۔ کیا فرماتا ہے؟ تاکہ وہ دین کی صحیح تشریح کر سکے۔ بھائی کل تک جو مسائل تھے وہ آج نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ کل تک وزن اعمال کے لیے کہ بھائی اعمال تولے جائیں گے، لوگ سوال کرتے تھے، علماء منطقی اور فلسفیانہ جواب دے دے کر تھک جاتے تھے، لوگ کا جی پلے گل نہیں سی پہنتی، لیکن آج آسانی سے ٹمپریچر تولا جاتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ ادھر بیٹھے ہیں، گھڑی میں دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا مسجد کا ٹمپریچر کتنا ہے، ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کا ٹمپریچر بتائے گا کتنا ہے۔ گیس نظر آتی ہے لیکن وزن کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تولا جاتا ہے کہ نہیں؟ کل تک اچھا جیسے گیس نظر نہیں آتی، اعمال بھی نظر نہیں آتے، اسی طرح جس طرح گیس کا یہاں ہم انسان وزن کر لیتے ہیں، پیمانہ برآمد کر لیا ہے، طریقہ ایجاد کر لیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اعمال کا بھی وزن فرما لیں گے۔ کل تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج اور بہت ساری ایسی باتیں جو آج سمجھ میں نہیں آتی آئندہ کل میں آ جائیں گی۔ تو آپ کیا ہیں؟ آخری نبی۔ آپ کے بعد کسی نبی نے بولے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے۔ کتنے؟ 30 جھوٹے۔ اب یہ خاتم کا ایک اور معنی کرتے ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، باس رہ جائے گی، مقصودی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ خاتم کا معنی خاتم تاکہ زیر کے ساتھ اور خاتم تاکہ زبر کے ساتھ، دونوں کا معنی ہے آخری، بند کرنا۔ کیا کرنا؟ مہر لگانا۔ مہر لگانا، جب مہر لگ جاتی ہے خط کیا کیا جاتا ہے؟ اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا، وہی کھولے گا جس کا وہ خط ہے۔ مہر لگاتے ہیں بھائی، جب ہم لفافے کے اندر ڈالتے ہیں اس کے اوپر بھی مہر لگاتے ہیں، وہ ٹکٹ لگا کر قائد اعظم بابا والی اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو خاتم کا معنی بند کرنا، ایک دوسرا معنی آخری۔ کیا ہے؟ آخری، کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو، اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ اب یہ معنی خود مرزا غلام محمد قادیانی نے کیا ہے، کہا میں اپنے والدین کا خاتم الاولاد ہوں۔ کیا ہوں؟ خاتم کیا مطلب؟ کہ آخری اولاد ہوں اپنے والد، میرے بعد کوئی نہیں، میرے بعد کوئی۔ اب اگر مرزا خاتم الاولاد سے آخری مراد لیتا ہے تو پھر ہمارا سوال ہے مرزائیوں سے، خاتم النبیین سے آپ آخری نبی مراد کیوں نہیں لیتے؟ یا تو اس کی مانو جس کو تم مانتے ہو۔ اچھا یہ میں جب مطالعہ کر رہا تھا ایک بات ذہن میں آ رہی تھی بار بار، کہ ہمارے نبی پر کوئی بات کرے نازیبا، الیاذ باللہ، ہم اندازہ لگا لیں گے اگر بندہ نا بری طبیعت سے بھی ہمارے نبی کا نام لے ہم سے برداشت، اگر غلط لہجے سے بھی لیے برداشت، کتنا گناہگار شرابی کبابی مسلمان کیوں نہ ہو، لیکن نبی کے بارے میں پتہ ہے کہ نبی کے ذات پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ ایسے بغیرت ہیں جو مرزائی ہیں، ایسے بزدل ہیں، اور ایسے اللہ نے ان کی مت ماری ہے کہ یہ خود اپنے نبی کے جو جب ان کے الیاذ باللہ جسے یہ نبی کہتے ہیں نبی نہیں ہے، جب ان پر بات آتی ہے پھنستے ہیں نا، کہتے ہیں اس غلط آنکھیں، جسے نبی کہتے ہیں مانتے ہیں، اس کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بولا ہے۔ امتی تو دیکھو نا نبی نو آندہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہمارے نبی کے بارے میں اور آپ کے ارشادات کے بارے میں ہمارا عقیدہ اور ایمان کیا ہے کہ ساری دنیا تباہ ہو سکتی ہے، فنا ہو سکتی ہے، نبی نے جو کہی ہے بات اس کے اندر کوئی بھی ہیر پھیر نہیں ہو سکتی۔ جو نبی کی سچی بات کو جھوٹا کہے ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، لیکن یہاں جو اپنے آپ کو مربی کہتا ہے جب وہ پھنس جاتا ہے کہتا ہے ہم اسے صحیح نہیں سمجھتے۔ رب رسے تے بولے، رب رسے تے مت خوش،
جتنے مت خصے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ارد گرد جمع ہیں. سب سے بڑی قیمتی دولت، یار دیکھیں جب ڈاکو ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز اپنے قبضے میں کر لے. اگر وہ سونا ہے، قیمتی ہے، اسے قبضہ کرے گا. اچھا ایک پاسے سونا پیا ہوئے تو ایک پاسے انہوں پتا چلنے اس کا رج ہیرا پیا ہے، وہ کس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا؟ بولے ہیرے کو. کیوں کہ 10 کلو سونا ایک طرف، ایک چھوٹا سا ہیرا ایک طرف، مقابلہ نہیں ہو سکتا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو جو سب سے قیمتی چیز ہے نا انسان میں، وہ عقل ہے. کیا ہے؟ عقل ہے. اللہ اسے چھین لیتا ہے. جب عقل نہیں رہے گی ایمان کا رہے. جو عقل حق اور سچ میں، صحیح اور غلط میں، اپنے اور پرائے میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ عقل ہے، ایمان ہے. اللہ اس کو چھین لیتا ہے. جب قیمتی چیز چلی جائے بندہ جڑا کنگال ہو جاتا ہے. تو سمجھو جو مرزائی ہیں وہ سارے کے سارے کنگال ہیں. لوگ ان کی دولت دیکھتے ہیں لیکن دولت ایمان سے وہ عاری ہے اور خالی ہے. کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ نبوت کا انداز دیکھے ذرا دعویٰ کرنے کا. پہلے اپنے آپ کو مذہبی پیشوا کے طور پر، ایک مناظر کے طور پر اس نے متعارف کرایا عوام میں. جڑا بندہ بہ جاندہ وہ نالے بات شروع کر دینا. بعض بندوں کو عادت ہوتی ہے ہر کسی نے چھیڑن دی، کسے انہوں چھیڑیا ہوئے یا نہ ہوئے، کوئی ایسی گل کرے گا چڑھا کے چھیڑ پیدا کر کے لگ جائے گا. اسی لیے فرمایا 5 لاکھ حدیثوں کا خلاصہ 5 حدیثوں کے اندر ہے. متعدد مرتبہ آپ سن چکے ہیں. ایک حدیث یہ ہے کہ اسلام کی بہترین خوبیوں میں سے، آدمی کی اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو چھوڑ دے. یہ نقصان دہ ہوتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی. فائدہ مند. اب دوست نے کہا تو وہ گڑی چور ہے، باس ہوئی نا. باس میں کہا جسے تو مانتا ہے گڑی چور ہے، اس نے خیر مار دیا. نہ باس کرتا نہ مارا جاتا. 2 دوستوں میں باس ہوئی. ایک نے غصے میں آ کر باس میں راڈ پڑے تھے، راڈ سر پر مارے. تو میرے لیڈر کے واسطے جملے کیوں آخر؟ نہ باس کرتے نہ لڑائی ہوتی، نہ بندہ مرتا. فضول باس. بہترین دوست سے، بہترین ہم سفر اور ساتھی سے انسان کو محروم کر دیتے. بہرحال اس نے مناظرے کرنا شروع کر دیا. اچھا جب بندے کو عادت ہو جاتی نا باتوں کی تو پھر وہ نہیں بندہ میرے سامنے علامہ ہے. بسا اوقات اس کو ایسا فن اور گر آ جاتا ہے وہ بڑے بڑے مولویان بھی چپ کرا دیتا. تو پھر آگے بڑی شیخیاں بکھیرتا کہ میں بڑا نا فلانے مولوی نے چپ کرا دیتا، میں لاجواب کرا دیتا. حالانکہ یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یہ مناظرے کرتا رہا. شہرت جب ملی تو اس نے اپنے لیے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں محدث ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں کن فیکون کا مالک ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں آریہ سماج اور دیگر کشن جو ہے، مہاراجہ کشن جو ہے، اس طرح کے اس نے دعوے کیے. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میں جو ہے ذلی بروزی غیر تشریعی نبی ہوں. ذلی ہوں، بروزی ہوں. پھر کہا غیر تشریعی. پھر کہا میں مسیح موعود ہوں. پھر کہا میں عیسیٰ، میں داؤد، میں مریم. پھر یہاں تک آگے چل کر کہتا ہے میں تشریعی نبی ہوں. آخر میں جو اس نے دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں اور میں رحمت للعالمین ہوں. یہ تمام دعوے اس کی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. آہستہ آہستہ اس نے دعوے کرنا شروع کر دیے. کیا کرنا شروع کر دیے؟ دعوے کرنا شروع کر دیے. اب اگر نبی کو دیکھا جائے، نبی آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، نبی کے ذات میں بھی عیب نہیں ہوتا، نبی کی بات میں بھی عیب. نبی کی سیرت بھی بے مثال ہوتی ہے، نبی کی صورت بھی بے مثال ہوتی ہے. اگر ہم مرزے کو دیکھیں، قادیان چھوٹا سا گاؤں، ضلع گرداسپور،
یہاں یہ پیدا ہوا اور پھر اس نے بڑے بڑے دعوے کیے. کیا کیے؟ یہ جو آپ کے سامنے رکھے دعوے کیے. آنکھ سے کانا. کوئی کسی نبی کے اندر یہ عیب موجود نہیں تھا جو اس کے اندر ہے. بھائی تقابل تو ہے نہیں نا، آپ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں. ایک فتنہ موجود ہے ظاہر ہے. اور نبی اپنے زمانے میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایسا کیوں کہ اگر حسین بھی نبی کو دیکھے اے نہ آنکھیں دے تو میں زیادہ سونا، الیاذ باللہ. کہیں اس وجہ سے وہ امتی کافر نہ ہو جائے. اللہ نبی کو ہر لحاظ سے ایسا بے مثال بناتے ہیں کہ جس فن کا ماہر بھی نبی کو دیکھے اپنے فن کو کم سمجھے، اور نبی کے فن کو اور نبی کے علم کو، نبی کے حسن کو، نبی کی ذات کو، نبی کے بات کو، نبی کی سیرت کو، نبی کی صورت کو باکمال سمجھے. جس لحاظ سے بھی دیکھے نبی کو، جس زاویہ نگاہ سے بھی دیکھے کامل اور مکمل پائے. اسی لیے حضرت حسان نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، کہ آپ تمام عیوب سے بے عیب پیدا کیے گئے، مبرہ ہیں، منزہ ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوب حضرت حسان کا جو تخیل ہے وہ کیا کہتا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں گویا کہ اللہ نے آپ کو اپنی منشا اور چاہت کے مطابق پیدا فرمایا ہے. اللہ آپ سے پوچھتے گئے، آپ بتاتے گئے، رب بناتا گیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا. او ویکھن ستارے تے دیون گواہی، جدے ایک اشارے نے چن توڑ دیتا. تے روایت کرندہ صحابی پیارا چنو چودوی دا سی تے کوئی کوئی ستارہ میں ویکھا دہانو دوبارہ دوبارہ، کہ ایک رات ڈٹھا محمد پیارا چنو چودوی دا سی تے کوئی کوئی ستارہ میں ویکھا دہانو دوبارہ دوبارہ. قسم خدا دی چن مدہم تساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آ. صحابی کہتے ہیں میں نے جب چاند کا تقابل نبی کے ذات کے ساتھ کیا تو میں نے جب موازنہ کیا دونوں کا، میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسے نبی کی ذات بے عیب ہوتی. اور ادھر عیب کا مجموعہ. نبی با کردار ہوتا ہے. میرے نبی نے 40 سال کے بعد جو پہلا خطبہ تمہید بیان کی وہ کیا تھی؟ کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے کیسا پایا، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں. توجہ، بات سمجھانے کے لیے آپ کو پھر نبی کے پہلے خطبے کی طرف لے کر جا رہا ہوں کہ مجھے کیسا پایا. مجھے کیسا پایا میں کیا ہے؟ کردار ہے، کریکٹر ہے. ایک بندے کا کریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے اور دعویٰ کرے بہت بڑی ہستی بننے کا، دعویٰ کرے بہت بڑی ریاست بنانے کا، دعویٰ کرے بہت عظیم اور پاکیزہ چیز کا، مانے گا کوئی؟ جس عظیم ریاست کی بات کی جاتی ہے، جس عشق نبی کی بات کی جاتی ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ تقاضے ہیں. جب تک ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جائے گا تب تک وہ دعوے نہیں کیے جا سکتے. آپ نے فرمایا کہ مجھے کیسا پایا، تو کیا جواب ملا؟ ہم نے آپ کو صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے. آپ کی ذات تو ایسی کہ آج تک آپ کے زبان مبارک سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. امین ایسے آج تک کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی نے میری جو امانت تھی وہ واپس نہیں کی. جب نبی کو نبوت نہیں ملی تب بھی لوگوں کے فیصلے نبی کرتا تھا. ایسی متفق علیہ ذات تھی نبی کی. آپ نے کیا پیش کیا؟ کردار پیش کیا. نبی حسین بھی سب سے زیادہ، بولیں، حسین بھی سب سے زیادہ، اور سیرت کے اندر بھی سب سے زیادہ بے مثال، صورت کے اندر بھی سب سے زیادہ بے مثال، ذات بھی بے مثال اور بات بھی بے مثال. اب اس بات کو یہاں پر رکھیں، مرزے کی طرف آئے.
آئیں ذرا ادھر. کاڑا جب دیکھو مکھیاں اس کے اردا گرد بنبناتی تھیں. گڑ اور ڈیلے میں فرق نہیں کر سکتا تھا. اسے سلسلے بول کا مرض تھا. مسلسل جسے پیشاب آتا ہے, بعضیاں تو قطرے ہوندے نا, تو بعضیاں دی پوری ٹوٹی اللہ کھول دیندا ہے, رب رسے تو مت گھسے. اچھا, اس کو یہ مرض تھا. تو اس زمانے میں یہ پانی کا لیٹرینوں کا انتظام تو نہیں تھا, باہر جاتے ڈھیلے وغیرہ استعمال کرتے. اور حکیم نور الدین نے نسخہ تجویز کیا تھا گڑ کھایا کرے تاکہ مرض قابو میں رہے. تو اب ایک جیب میں گڑ اور دوسرے میں کیا ہوتے تھے, ڈھیلے. وہ بیچارہ ڈیلے اس لیے وہ اپنے لیے پہلے سے موجود جیب میں رکھتا تھا کہ کہیں ڈیلے ڈھونڈنے جاؤں تو پیشاب ہی شلوار میں نہ نکل جائے. پہلے سے اس نے انتظام کر رکھا تھا ایڈوانس کے اندر ہی. اب جب وہ استنجا کرتا تو جس طرف گڑ تھا اس میں ہاتھ ڈالتا اور گڑ کے ذریعے سے کیا کرتا تھا, استنجا کرتا تھا. اور جب گڑ کی طلب ہوتی تو ڈیلے نکالتا اور کھا لیتا. یہ اس کی حالت, یہ اس کی کیا ہے حالت. لیکن اس طرف کیا ہے کہ میرے نبی کے پسینے سے بھی اللہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ خوشبو اللہ جاری فرماتے ہیں. صحابی رسول کے گھر میں آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. ایک صحابیہ آپ کو پسینہ آیا, گرمی تھی, عرب کی گرمی ویسے بھی مشہور ہے, آج بھی ہے. تو وہ روئی کے ذریعے سے آپ کے جسم سے پسینے کو جمع کرتی اور شیشے کے اندر نچوڑتی. آپ کی آنکھ کھلی, آپ نے فرمایا کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے پسینے کو محفوظ فرما رہی ہوں, اس لیے کہ جب ہم کسی کی شادی میں جاتے ہیں میں آپ کے پسینے کو جسم میں لگاتی ہوں, لوگ پوچھتے ہیں یہ خوشبو آپ نے کہاں سے لائی ہے. اور یہاں پر کیا حالت, حضرت عمر نے کیا فرمایا, حضرت علی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا. نبی کی ذات ایسی, مجھے اور آپ کو پسینہ مکھی تنگ کرتی ہے کہ نہیں, لیکن نبی کے جسم پر کسی بھی ناپاک چیز کو بیٹھنے کی اجازت ہے. نبی اتنا پاکیزہ ہوتا ہے, اتنا صاف ہوتا ہے, اگرچہ پسینہ آئے, پسینہ میرے اور آپ کے لیے عیب ہے لیکن نبی کی سیرت میں اضافے کا سبب ہے کہ اللہ اس سے بھی کیا جاری فرماتے ہیں, خوشبو جاری فرماتے ہیں. میرے اور آپ کسی پر تھوکیں انتہائی نفرت کی علامت, لیکن جب آپ تھوکتے صحابہ جسموں پر مل لیتے تھے, کیا کر لیتے تھے, میرے اور آپ کی تھوک ناپاک, لیکن نبی کا تھوک اتنا میٹھا لعاب دہن کہ کڑوا کنویں کے اندر آپ نے لعاب دہن ڈالا, اللہ نے اسے میٹھا فرما دیا. اور اس کے اندر ایسی شفا کہ حضرت ابو بکر کی ایڑی کو لگی شفا ملی, حضرت علی کی آنکھوں کو لگی شفا ملی, اور کڑوے کنویں کے اندر آپ نے اپنا لعاب دہن ڈالا, اللہ نے اس کڑوے کنویں کو قیامت تک کے لیے میٹھا کر دیا. اور اس طرف کانا دجال, کردار سے بدبو آئے, سلسلے بول کا مریض, کوئی شریف انسان جسے اپنا دوست بنانے کے لیے تیار نہیں, ایسا بد کردار شخص کوئی اسے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار نہیں, ایسا بد کردار انسان جس کے پاس بیٹھنے سے بدبو آتی ہے, جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو گن محسوس ہوتی ہے, جس کے پاس بیٹھنا ایسے ہے جیسے گٹر کے پاس بیٹھنا, گٹر سے اتنی بدبو نہیں آتی جتنی مرزا غلام احمد قادیانی سے آتی ہے. ایک طرف وہ بجھا ہوا, سڑا ہوا, ٹمٹماتا ہوا چراغ, اور دوسری طرف سراج منیر جسے میرے رب نے آفتاب ہدایت کہا, کیا کہا, آفتاب نبوت کہا. ایک طرف چمکتا دمکتا ہوا وہ ہدایت کا چراغ, وہ نبوت کا آفتاب کہ جس کے سامنے ساری کی ساری روشنیاں جو ہیں مدھم پڑ جائے. ایک طرف وہ نبی کا چہرہ جس نبی کے چہرے کو دیکھ کر کافر کہنے پر مجبور ہو جائے اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, کلمہ پڑھے فوراً مسلمان ہو جائے. حضرت عبداللہ بن سلام نے جب میرے نبی کے چہرے کو دیکھا, چہرے کو دیکھتے ہی قسم اٹھا کر کہا واللہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا اور آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا. ایک طرف ایسا چہرہ, اور دوسرا طرف وہ جو ڈبل وبائی ہیضے کے اندر مبتلا ہو کر ٹٹی خانے میں گر کر مرا, جس کی لاش کو لے جایا گیا. مزے کی بات,
یہاں سے قادیان کی طرف لے جایا گیا تو کیسے؟ توڑی ڈالی گئی اس کے ارد جو تابوت تھا تاکہ ادھر راز نہ کھل جائے. قبر میں دفنانے تک اس کا پیشاب جاری تھا. کیا تھا؟ قبر میں داخل کرنے تک اس کا پیشاب جاری تھا، نکل رہا تھا. اور یاد رکھنا، اللہ جس نبی کو جہاں وفات دیتے ہیں اس نبی کو وہیں پر کیا کیا جاتا ہے؟ دفن کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی لیٹرین کے اندر گر کر مرا ہے، لہذا اس کا اصل مرقد، اصل مزار وہی لیٹرین ہونی چاہیے جہاں گر کر مرا ہے. جہاں بولے جہاں گر کر مرا ہے. کسی ایک نبی کی آپ اس طرح کی حالت نہیں دکھا سکتے. اور پھر وہ ایک اعتراض کرتے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو آئیں گے. اب سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے. بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں؟ اور وہ کیا ہے؟ عام بندے بولیں کیا ہیں؟ نبی ہیں، آئیں گے اور ہمارے نبی کے بعد آئیں گے. تو اب ہمارا جو یہ ہے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب آپ یہ کریں گے نا یہ ترجمہ کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ پھنس جائیں گے. گزشتہ سال بھی میں نے بتایا تھا. بلکہ آپ کیا کہیں گے؟ دو چیزوں کا اضافہ کریں گے. ہمارے نبی کے بعد، بولے ہمارے، سارے بولے ہمارے نبی کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کوئی نیا نبی آئے گا. صرف نیا کا اضافہ کر دے بس. پھر مرزا یہ سمجھے گا کہ اسے چنگے مولوی دے ہتھے چڑھیا، میرے قابو نہیں آن لگا. انشاءاللہ کیا کرنا ہے؟ پہلی تعریف کیا ہے؟ کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی. اور دوسرا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرانے نبی، نئے نبی تو پرانے نبی ہیں. اور وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے. حضرت امام مہدی انہیں آگے کریں گے نماز پڑھو، کہیں گے نہیں یہ امت اتنی فضیلتوں والی ہے، میں عیسیٰ اپنے زمانے کا جو نبی تھا وہ بھی آخری نبی کا جو امتی ہے اس کے خاندان کا جو ایک فرد ہے جسے امام مہدی کہا جاتا ہے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا اپنے لیے سعادت اور فخر سمجھتا ہوں. لہٰذا حضرت عیسیٰ حضرت امام مہدی کو کیا کریں گے؟ آگے کریں گے. اور ہم یہاں پر یہ بھی کہتے ہیں نبی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی نبی ہو کسی امتی میں یہ مجال نہیں کہ نبی کے آگے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عیسیٰ کا حضرت امام مہدی کو آگے کرنا اس بات کی دلیل ہے اب وہ نبی نہیں رہے بلکہ وہ آئے ہیں تو ہمارے نبی کے امتی بن کر آئے. اب کوئی اعتراض نہیں. دو باتیں ذہن میں رہیں گی. بولے اب یہ ختم نبوت کے خلاف تو نہیں ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کسی کو نبوت دی نہیں جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نئے نبی بھی نہیں ہیں اور نئی نبوت ملی بھی پرانے نبی ہیں اور پرانی نبوت ان کو پہلے سے مل چکی ہے. لہٰذا یہ جو ہم تعریف کرتے ہیں آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ اس کے خلاف نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ بولیں 26 مئی 1908 کے اندر یہ موذی، ذلی، بروزی اور جس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ ناپاک، نجس، بدبودار، بد کردار اور دین سے بیزار اور ساری امت اس خبیث، اس ملعون، اس لعنتی سے بیزار، اس کو اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کیا اور اسے ایسی موت دی کہ قیامت کی صبح تک جب بھی ممبر سے اس کے بارے میں بات ہوگی تو اس کے موت کے وقت علماء یہی کہیں گے یہ کہاں مرا تھا؟ ٹٹی خانے کے اندر. کہاں مرا تھا؟ اگر ہوتا مرزا خدا کا پیغمبر تو ٹٹی
مٹی میں گر کر نہ مرتا یہ کنجر، کسی نے کہا یہ وہیں پر مرا۔ یہ اس کی ذلت آمیز موت جو ہے آنے والے نسل انسانیت کے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتا اور پھر جو مسلمانوں کو نہیں مانتا، اس نے کہا جو مجھے نبی تسلیم نہیں کرتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ میرے نبی نے دندان مبارک شہید کروائے، گالی نہیں دی، چہرہ انور زخمی ہوا، گالی نہیں دی، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، گالی نہیں دی، حضرت بلال کو مارا جاتا، میرے نبی نے گالی نہیں دی، صدیق اکبر کو یار غار کو مار مار کر بے ہوش کیا گیا، میرے نبی نے گالی نہیں دی، چچا حضرت حمزہ کے 17 ٹکڑے کیے، سینہ چیرا گیا، کلیجہ چبایا گیا، لاش کا مسلا کیا گیا، لیکن میرے نبی نے انتقام نہیں لیا، گالی نہیں دی، میرے نبی نے غلط جملے نہیں کہے۔ میرے نبی تو وہ عظیم نبی ہے، میرا نبی کا کردار تو ایسا ہے جس نے وحشی بن حرب، جس نے حضرت حمزہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا، اس کا ایمان بھی میرے نبی نے قبول کر لیا تھا۔ جس ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبایا تھا، میرے نبی نے اس کے ایمان کو بھی تسلیم کر لیا، اس کی توبہ کو بھی قبول کر لیا۔ اور یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جڑے مینوں نبی نہیں مندے وہ کنجریوں کے اولاد ہیں۔ وہ کن کی اولاد ہے؟ کنجر۔ جب یہ جملہ بھٹو کو کہا نا مفتی محمود رحم اللہ نے، بھٹو صاحب تو انہوں اس گال کڈی ہے، کہتا مجھے کیسے گالی دی ہے؟ اس نے کہا جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے، تو تسی مندے ہو کیا میں نہیں مانتا؟ انہوں نے کہا گال تو انہوں پہ گئی۔ یہاں سے جا کر ان کا ذہن بنا کہ یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اسمبلی کے اندر دیکھا اس کا جو بیٹا تھا، بہت بڑی پگڑی، نورانی چہرہ، داڑھی رکھی ہوئی، تیل شیل لگا کے، ظاہر ایک پورے ایک فرقے کا بانی ہے، بناؤ سنگار کر کے گیا۔ اسمبلی والے حیران کہ مولوی پاگل ہوئے نے، اتنا بڑا علامہ، اتنا نورانی چہرہ، سنت رسول سجائی ہوئی، لوگ اس کو کافر کہتے۔ لیکن جب مولویوں نے ان کے کفر کو کھولا، ان کے گند کی جو پنڈ تھی اسے کھولا، تو پھر لوگوں کو پتا چلا یہ کتنے بڑے شر پسند ہیں اور کتنے بڑے فسادی ہیں اور کتنے بڑے کافر ہیں۔ اور ان کی ضد دیکھے، آج تک یہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں کہتے، کہندے ناسی مسلمان۔ یہ آج تک اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت ڈکلیئر نہیں کروا رہے، کہتے اگر ہم یہ کروائیں گے تو ہم دائر۔ اور پھر پاکستان کی اسمبلی نے انہیں کافر قرار دیا۔ قادیانی گروپ کو، لاہوری گروپ کو، ان کو بالاتفاق اب مرزے کو اور مرزائیوں کو، قادیانیوں کو کافر کہنا میرا دینی حق بھی ہے اور میرا آئینی حق بھی ہے۔ کیا ہے؟ میرا پارلیمانی حق بھی ہے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور میرا شرعی حق بھی ہے۔ جو نبی کے نبوت کے بعد کسی لحاظ سے بھی کسی کو نبی تسلیم کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ لہٰذا نوجوانوں کو خوبصورت لڑکیوں کا جھانسا دے کر، گرین کارڈ کا فریب دے کر آپ باہر جائیں، آپ کا وہاں کوئی والی وارث نہ ہو، آپ کسی مرزائی کے ہتھے چڑھ جائیں، فوراً آپ کے لیے پاسپورٹ کا، ویزے کا، گرین کارڈ کا بھی انتظام کریں گے۔ جب تک آپ کو کام نہیں ملتا آپ کے لیے کام کا اور کھانے پینے کا انتظام بھی کریں گے، رہائش کا بھی انتظام کریں گے۔ لوگ اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کیسے ہے؟ کوئی تخ ملنگا پا کے روح افزا دے اندر زہر دیے کہ شیشے وچ ڈیل کے آکھے پیو جی، بظاہر کیا نظر آ رہا ہے؟ روح افزا نظر آ رہی ہے تاکہ روح کو سکون ملے۔ اور پین دی دیر ہے، روح نو سکون نہیں لبے گا، اوپر پارسل ہو جاؤ گے۔ بالکل یہی انداز ہے۔ ان کے اخلاق دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ اخلاق آپ کو متاثر نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ کو زہر کا وہ ٹیکہ لگانا چاہتے ہیں کہ جو زہر کا ٹیکہ آپ کو لگ گیا ہمیشہ کے لیے آپ جہنمی بن جائیں گے۔ نہ کسی نبی کی سفارش آپ کو لگے گی اور نہ اللہ کی ذات اور اس کی رحمت تمہیں معاف کرے گی۔ اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔